السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا۔ عزیزان گرامی، مختصر اذکار مگر کمالات، فضائل اور خواص کے لحاظ سے بے مثال۔ جہنم کی آزادی کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا کچھ یوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لم تطعمه النار۔ اللہ 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 اللہ۔ جب مسلمان لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعی میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میرے بغیر کوئی حرکت و قوت نہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ جس نے اپنے بیماری کے ایام میں یہ بولا پھر وہ وفات پا گیا، آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ اس ذکر کی ماشاءاللہ اتنی فضیلت ہے کہ سوچ سے بھی زیادہ۔ اس ذکر کی اتنی فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو محبت برا جواب دینا۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے کہ امام الذاکرین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا قال العبد لا حول ولا قوة الا باللہ قال اسلم عبدی واستسلم۔ جب بندہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ فرمان بردار ہو گیا اور اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو محبت برا جواب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد 520 جلدوم، مستدرک حاکم 71، الجامع الصحیح للشیخ مقبل الوداعی 603-2، مقبل الوداعی۔ السراج المنیر پہ صحیح جامع صغیر 7338 اور جامع ترمذی 3430، یہ دونوں احادیث آئے ہیں۔ یہ بہت عظیم ذکر ہے، اس کو آپ لوگ اپنے معمولات میں لائیں اور اس سے مستفید ہو جائیں۔ بڑا مختصر ذکر مگر کمال سے زیادہ۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، مسائل میں کمی لینا چاہتے ہو، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ لوگ بہت یقین کامل سے، جیسے میرے ویڈیو آپ سنتے ہیں، آپ شروع کریں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور گناہوں کی بخشش کا خزانہ ہے، باقی رہنے والی نیکی ہے، باقی رہنے والی نیکی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اذکار ہے آپ لوگ بہت صدق کے دل سے، یقین کامل سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے
آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صدقہ اور خیرات کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول، مال والے اجر لے گئے۔ وہ نماز پڑھتے تھے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے تھے جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے زائد مالوں کا صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی جو تم صدقہ کر سکتے ہو؟ بلا شبہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر تمہید اللہ الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، یہ تیرے لیے اسماعیل کی اولاد سے 100 غلام کے برابر ہے جنہیں تو آزاد کرے، اور 100 دفعہ الحمدللہ کہ یہ تیرے لیے 100 لگام پہنے زن شدہ گھوڑوں کے برابر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، یہ تیرے لیے ہار پہنائے گئے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ زمین اور آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے، اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے۔ یعنی ان اذکار کی اتنی فضیلت ہے، گناہوں سے معافی کے لیے مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ زمین پر جو بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہو۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندوں کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر گئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ اس پہ عمل کریں یا نہیں، ہمارا تو آپ لوگوں کو تب پیغام پہنچانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ افضل کلمات ہیں۔ یہ کلمات قرآن میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ کلمات تمام پاکیزہ اذکاروں میں سے سب سے بہترین ہے، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر کہوں، یہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اعلیٰ ترین وظیفے کی حیثیت اور اہمیت۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، قرآن سے کچھ بھی یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے آپ وہ کلمات سکھا دیں جو اس سے میں کفایت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، اے اللہ تو مجھ پر رحم کر، اللہم ارحمنی، اور مجھے رزق دے، اللہم ارحمنی ورزقنی، اور مجھے عافیت دے، وعافنی، اور مجھے ہدایت دے، وہدنی، اللہم اغفر لی ورزقنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی ورزقنی وعافنی۔
اور یہ حدیثوں میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافنی وجبرنی واسترنی ورفعنی ورحمنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب وہ شخص کھڑا ہوا تو اس طرح اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو خیر سے بھر دیا ہے۔ تو یہ حدیث السنن ابی داؤد 832 و سنن دارقطنی 1313 اور البانی نے حسن اور محدث ابو طیب عظیم آبادی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اور جو حدیثوں کے ریفرنس تھے جو میں نے اس سے پہلے حدیث کوٹ کیے، الصحیح للمسلم 2137، مسند احمد 520، مسند الطیالسی 122، الصحیح لابن حبان 18/12/836، صحیح الجامع الصغیر 17/18، الصحیح للمسلم 2695۔ تو عزیزان گرامی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ افضل کلمات ہیں، یہ کلمات قرآن میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ کلمات تمام پاکیزہ اذکار میں سب سے بہترین ہیں، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، تمام مشکلات، حاجات، تکالیف، بیماری، لاعلاج امراض کے لیے پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو باغ و بہار کرنا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔